کر تمام واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی اور عذاب کو روکنے والی سورت ہے۔ کتاب الروزہ میں ابو الحسن بن برا نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ ابراہیم گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبر کھودتے وقت اسے ایک اینٹ ملی کہ اس سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس پر میں نے قبر کے اندر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ عیسیٰ بن محمد نے کہا کہ میں نے ایک رات ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو مردہ ہیں، آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے میں قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ نسائی حاکم اور بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو گیا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے، اور لہٰذا مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ حال فرما بردار کا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فرما بردار تھے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ جب کسی میت کا بچہ صالح ہوتا ہے تو قبر میں اس میت کو اس کی بشارت دی جاتی ہے۔ سدی نے اللہ کے فرمان یعنی پارہ نمبر 4 سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 170 کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جو اس سے ملاقات کرنے جلد ہی آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شہید خوش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مسافر کے آنے پر انسان خوش ہوتے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس طائف میں انتقال کر گئے تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا جو ان کے ہمراہ قبر میں داخل ہو گیا، مگر میں نے اس پرندے کو قبر میں داخل ہوتے تو دیکھا لیکن اس کو میں نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28 میں ہے کہ عام طور پر اس قسم کے پرند کو مردے کے عمل کی مثالی